السلام علیکم، کیا حال ہے آپ کے؟ امید ہے کہ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے۔ سب سے پہلے تو اچھا، آج بات ہو رہی تھی میری وائف کے ساتھ، تو گاڑی میں ہم نکلے ہوئے تھے گروسری شاپنگ کے لیے۔ تو میں نے کہا بتاؤ آج کیا چل رہا ہے، سب کی ویڈیوز تو تم دیکھتی ہو۔ پھر میں نے کہا سمیرہ عزیز کی لاسٹ ویڈیو دیکھی تھی تو وہ کہتی ہے میں نے سمیرہ عزیز کی ویڈیوز نہیں دیکھتی۔ اچھا، اور اس کی کوئی ریزن بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ میں تو آپ کو بتایا تھا میں کسی کی بھی ویڈیو نہیں دیکھتا، اور میں جو ڈیٹیل ہوتی ہے وہ میں آس پاس سے لے لیتا ہوں، اور زاہد خان کی ویڈیوز دیکھ لیتا ہوں۔ اور ابھی میں اس کی دلشاد ریئیکشن، وہ بہت اچھا لڑکا ہے، اس کو لازمی آپ لائک کریں۔ ایک تو وہ اس کو سبسکرائب کریں دلشاد ریئیکشن کو، بہت پیارا بولتا ہے وہ لڑکا، اور ایسے لوگوں کو ضرورت ہے، ٹیکنیکلی بھی بہت اچھا ہے۔ اچھا، ایک کمنٹ آیا ہوا تھا، کمنٹ کہہ رہا ہوں، ایک میسیج آیا تھا مجھے واٹس ایپ کے اوپر، ممبئی سے ایک لڑکی ہیں، خاتون ہیں، تو میں کل ڈسکس کر رہا تھا سمیرہ عزیز کے بارے میں، تو کہ وہاں سے مجھے کچھ ان کے جو سمیرہ عزیز سے جن کی ملاقاتیں ہیں وہاں پہ لوگوں کی، تو انہوں نے کچھ ان کے بارے میں ریمارکس اچھے نہیں دیے تھے۔ تو پچھلی ویڈیو میں نے بات کی تھی، تو میں نے کہا آپ کی پتہ ہے ہر بندہ ہر کسی کے لیے مطلب اچھا نہیں ہوتا، اور ہر کسی کے لیے برا بھی نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پہ میں سب کا پسندیدہ نہیں ہوں گا، اور سب کا جو ہے وہ میں سب مجھے برا بھی نہیں سمجھتے ہوں گے، تو کچھ کے لیے میں اچھا ہوں گا تو کچھ کے لیے میں برا ہوں گا، تو ہر بندے کے ساتھ یہ چیز ہوتی ہے۔ تو آپ کو تو ویسے ہی پتہ ہے سمیرہ عزیز میرا کرش ہے۔ تو بہرحال میں ویڈیوز دیکھ رہا تھا سمیرہ عزیز صاحبہ کی، میں سنتا کم ہوں دیکھتا زیادہ ہوں، تو اچانک سے پھر وہ ایک ویڈیو میرے سامنے آئی کہ ان کی 25ویں سالگرہ تھی شادی کی، اور میرے ابو کی عمر کا جو ہے نا ایک شخص ان کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے کہا شاید اپنے والد کے ساتھ ان کی کوئی ویڈیو ہے، تو جب میں نے آن کیا تو پتہ چلا کہ ان کے والد نہیں ہیں، وہ ان کے شوہر ہیں۔ کافی دیر تو میں شاکڈ رہا، بڑا میں پریشان بھی رہا۔ اچھا، پھر وہ میں بات کر رہا تھا کمنٹس کے حوالے سے، میسیج کے حوالے سے، وہ کر لوں پھر اگلی بات کرتا ہوں۔ تو وہ میسیج ایک آیا، تو انہوں نے کہا کہ یہ ممبئی میں تعلیم حاصل کرتی رہی ہیں، اور بیسیکلی ان کا جو تعلق ہے وہ ممبئی سے ہے، لیکن وہاں پہ یہ لوگوں سے کہتی ہیں کہ میں کراچی کی ہوں، اور اس کی ریزن مجھے نہیں پتہ کہ یہ کیوں کہتی ہیں کہ میں کراچی کی ہوں۔ اور یہ کہتی ہیں کہ میں سمیرہ عزیز معذرت مجھے آپ کے خلاف کرنی پڑتی ہے بات، کیونکہ اس کی ریزن یہ ہے کہ دل اپنی طرف ہے اور حق اپنی طرف ہے، تو دل کا تعلق آپ کے ساتھ ہے، حق کا تعلق دوسروں کے ساتھ ہے۔ تو کچھ باتیں ہیں جو میں کرنا چاہوں گا۔ ایک تو نام، فیم یا پیسے کا لالچ ہوتا ہے جب بندہ جا کے کسی بڈھے عربی سے شادی کرتا ہے، اور دوسری چیز یہ کہ یہاں پہ چھوٹی چھوٹی فیکٹریوں کے جو آنرز ہیں نا، چھوٹی چھوٹی فیکٹری ہیں جن کی مطلب وہ آ کے بڑی بڑی باتیں نہیں کرتے، گروپ آف انڈسٹریز اور فلاں فلاں فلاں، جو چھوٹی چھوٹی یہاں پہ فیکٹری ہیں نا، ان آج کل ایک گدھا ریڈی والے کے پاس بھی موبائل ہے، ٹک ٹاک بھی چلاتا ہے، یوٹیوب بھی دیکھتا ہے، اور ایون ایک جھاڑو دینے والا جو بندہ ہے نا اس کے پاس بھی موبائل ہے، اور وہ ٹک ٹاک بھی ہے، نیٹ بھی ہے۔ روٹی کھانے کو ہو نہ ہو پیکج لازمی ہوتا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک فیکٹری ہے، مثال کے طور پہ ہمارے فیکٹری میں عام سی بات ہے کہ 1500 ملازم ہوتے ہیں اس کے اندر، ایک فیکٹری کے اندر جب آپ نام لیتے ہیں گروپ آف انڈسٹریز، تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ ہیں۔ تو جو گروپ آف انڈسٹریز کا جو مالک ہوتا ہے یا آنر ہوتا ہے، پھر اس کے اور گروپ آف انڈسٹریز کے لوگوں کے ساتھ بہت اٹھنا بیٹھنا، تعلق واسطہ، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں اس کے ساتھ۔ وہ جسٹ اپنے انڈسٹری کے لوگوں سے کہہ دے کہ مجھے سبسکرائب کرو، اپنے رشتہ داروں سے سبسکرائب کروا لو، تو اس کو ضرورت نہیں ہے اس کو سبسکرائبر لینے کی یا کچھ بھی کرنے کی۔ اس کے تو انڈسٹری کے لوگ ہیں، اس کا تعلق، اس کا واسطہ، اس کے لوگ، اس کے جاننے والے اتنے ہوتے ہیں، تو وہ سبسکرائبر لے سکتا ہے، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ پھر ایک صحافی، وہ بھی سعودی عرب جیسے ملک کی صحافی، اور پہلی خاتون صحافی،
پورا عرب فالو کرتا ہے، پورا عرب. آپ کو پتہ ہے کہ عرب کے اندر کوئی بندہ ایسا نہیں ہے جس کے پاس کوئی اچھا فون نہ ہو. امیر لوگ ہیں، پیسے والے لوگ ہیں، اور کوئی بندہ ایسا نہیں ہے جو یوٹیوب نہ دیکھتا ہو. کوئی بندہ ایسا نہیں ہے. آپ عرب سنگرز ایون دیکھ لیں کہ ان کے کتنے فالوورز ہیں. اور آپ انڈیا ممبئی سے ہیں، آپ کو پتہ ہے انڈینز کتنا سپورٹ کرتے ہیں اپنے لوگوں کو، بہت زیادہ سپورٹ کرتے ہیں انڈین اپنے لوگوں کو. اور آپ یہاں پہ صرف ستارہ کے نام کے اوپر آپ ویوز لینے کے لیے آپ نے ڈرامہ کریٹ کر کے اور نئی کہانی شروع کر دی. اور سلمیٰ کے ساتھ میں تو فرسٹ ڈے سے اس چیز پہ کنفرم ہوں کہ سلمیٰ والے معاملے میں سلمیٰ کے اور اس کا جو شوہر ہے اس کے پیچھے ان دونوں نے مل کے یہ سارا گیم چلائی تھی. ناکام ہوتے گئے. ابھی ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا. پہلے وہ کارڈ ایک تھا کراؤن ہوٹل کا. اب جو عورتیں یہاں پہ آ کے کمنٹ کرتی ہیں، مثال کے طور پہ میں آپ کو دیتا ہوں کہ یہ کس ذہنیت کے لوگ ہیں، کس ذہنیت کی عورتیں ہیں. گندے گندے گالیاں نکال رہی ہوں گی، گندی گندی بکواس کر رہی ہوں گی، اور کسی کو کہہ رہی ہوں گی. مطلب عجیب ان کی ذہنیت ہوتی ہے، گھٹیا باتیں. مطلب آپ صرف ایک ستارہ سے سٹارٹ ہوئے ہیں، اور اب آپ لوگوں کی فیملیز کے اوپر، لوگوں کے اوپر، آپ جو فالوورز ہیں سلمیٰ کے، وہ جو ہیں وہ ہر بندے کی، ہر عورت کے اوپر اٹیک، ہر اس کے اوپر بکواس، ہر اس کے اوپر. یعنی یہ ایک مینٹیلٹی ہے، ایک گھٹیا ذہنیت ہے جو چلتی آ رہی ہے. ایک طرف وہ لوگ ہیں جو اس گند کو ختم کرنا چاہتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس ایک سالڈ پروف نہیں ہے، آپ کے پاس کوئی سالڈ چیزیں نہیں ہیں، تو آپ اس کو بند کریں اس معاملے کو. اور دوسری طرف ایون ان کے اپنے رشتہ دار، ان کے چچا، ان کے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کیا بکواس ہے جو آپ لوگوں نے شروع کی ہوئی ہے. اور دوسری طرف ایک گروہ ہے جو کہ فرسٹریٹڈ گروہ ہے، جن کے اپنے گھروں میں معاملات ایسے چل رہے ہیں. پروفیسر ہے تو آج وہ پروفیسر نے اس نے زاہد خان کی بہن کے بارے میں بکواس کر دی. پروفیسر نے یہ بھی بات کر دی. یہ بھی بات سامنے آئی ہے کہ پروفیسر بھائی بن کے گیا تھا قرآن مجید اٹھا کے ستارہ کے پاس. پھر ویوز وغیرہ بھی اس کے نام، اس کی ویڈیوز دیکھ لیں شروع سے لے کر اینڈ تک. ستارہ اور اس کے ہٹ کے اس کی کوئی ویڈیو ہی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے اس کا. اور ابھی تک وہ اسی کام پہ لگا ہوا ہے. تو ابھی اس نے ستارہ کو، وہ دوسرے لفظوں میں یوں کہہ لیں کہ ستارہ کو پھنسانے کی کوشش بھی کرتا رہا وہ. اچھا ہوا یہ ہے کہ ستارہ تھوڑے پیسے والی ہو گئی، اور اس کا جو شوہر ہے وہ ساجد، وہ بیچارہ تھوڑا سا مطلب دیہاتی سا بندہ ہے، سادہ سا بندہ ہے، رنگ بھی اس کا سانولا ہے. تو اس چیز کا فائدہ اٹھانے کے اس نے جب دوسری شادی کی تو بہت سارے جو حرامی قسم کے مرد ہوتے ہیں تو وہ جو ہے نا فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں ایسی عورتوں کا، کہ شاید یہ عورت غمگین ہے، شاید یہ ہے، اس کا شوہر اس کو لفٹ نہیں کرواتا، یا یہ شوہر سے تنگ ہے، تو یہ ایک آسان ٹارگٹ ہے، اس کو قابو کرو، قابو آ جائے گی، پیسہ بھی کھلائے گی، سب کچھ ہے. تو ایسے لوگوں کا یہ ٹارگٹ ہوتا ہے. یہ پروفیسر جیسوں کا، پروفیسر اب کھل کے بھی سامنے آ گیا، اور یہ باتیں بھی پروفیسر کے سامنے آ گئی. کمی لوگ ہیں، گھٹیا لوگ ہیں، ہمیں تو ان کے بارے میں بات بھی نہیں کرنی چاہیے، ہمارا یہ کیلیبر نہیں ہے، لیکن پھر بھی بات کرنی پڑتی ہے کہ یہ معاملہ اتنا ہائی لائٹ ہو گیا ہے کہ مجبوری ہے کہ ان لوگوں کا نام لینا پڑتا ہے، ورنہ نام بھی نہ لیں ان دلوں کا. مجھے تو جب اس کا نام آتا ہے تو میرے منہ پہ گالیاں آنی شروع ہو جاتی ہیں. اس لیے آج تو مجھے کہہ رہی تھی کہ اس کے اوپر ویڈیو بناؤ، میں نے کہا یار اس کے اوپر میں ویڈیو نہیں بناتا، ورنہ پھر میں اس کی ماں کو بھی گالیاں نکالوں گا جس نے اس جیسا بغیرت پیدا کیا. میں اس کی پھر بیوی کو بھی گالیاں نکالوں گا جو بیٹھ کے دوسروں کی بیویوں کے اوپر، دوسروں کے بچوں کے اوپر، دوسروں کی لڑکیوں کے اوپر. پروفیسر کی مینٹیلٹی یہ ہے کہ جو عورت سوشل میڈیا کے اوپر ہے اس کے اوپر آپ بات کر سکتے ہو، اس کو گالیاں دے سکتے ہو، اس کو بکواس کرتے ہو سب کو، اور وہ اس کا رائٹ ہے، مطلب اس کی مینٹیلٹی ہے. تو آج دلشاد ریئیکشن والے کی میں ویڈیو دیکھ رہا تھا، بڑی خوبصورت اس نے بات کی کہ دنیا کے اندر یہ ایک حقیقت ہے. میں بڑے عرصے سے میں سپورٹ کرتا ہوں ایسے لوگوں کو، ایسی لڑکیوں کو، ایسی عورتوں کو، اور میں اپریشیٹ کرتا ہوں جو جابس کرتی ہیں، اپنے گھروں کو بھی سنبھالتی ہیں، جو بیچاری مجبوری کی حالت کے اندر. ہمارے پاس ایک لڑکی آئی تھی کچھ دنوں کے پہلے، میری سسٹر ہے ساجدہ احمد، ان کے گھر. تو پھر ساجدہ نے مجھے بلایا، میں نے کہا منصور بھائی آپ ذرا آ جاؤ میرے پاس. تو میں کیا ادھر، تو وہ لڑکی ایک آئی ہوئی تھی، اس نے مردانہ کٹنگ کروائی ہوئی تھی، مردوں والا سوٹ پہنا ہوا تھا، نیچے کھیڑی چپل پہنی ہوئی تھی، ہاتھوں میں کڑے پہنے ہوئے تھے، بالکل ٹپوری مرد نہیں ہوتے جس طرح، اس طرح اس بیچاری نے اپنا حلیہ کیا ہوا تھا. تو جب بات چیت ہوئی تو اصل سین یہ تھا کہ وہ کوئی مارکیٹنگ کرتی تھی، اور یہ کاسمیٹکس وغیرہ کا کوئی سین تھا. تو وہ کوئی بیوٹی پارلر والی تھی، اور اس نے اس سے کوئی وہ لے لیے تھے، اس سے کاسمیٹکس، کسی کمپنی میں جاب کر رہی تھی بیچاری.
تو کاسمیٹکس کی کمپنی میں نے اس نے 2-3 لاکھ کے لے لی اور اس کو پیسے نہیں دے رہی تھی، اور کمپنی والے کہہ رہے تھے کہ ہم تیرے سے پیسے لیں گے. خیر اس کا معاملہ تو وہ بعد میں حل کروا دیا تھا، لیکن میں اس کی سٹوری سنی تو میں بڑا حیران ہو گیا کہ وہ کہتی تھی کہ میرے جو ماں باپ ہیں ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی، مطلب میں چھوٹی تھی بہت زیادہ. تو پھر بھابھیوں نے میرے ساتھ بہت برے حالات کیے، اور گھر کے اندر بھائیوں نے بھی مجھے اچھا برتاؤ نہیں کیا. تو میں بہت تنگ آ گئی تھی، میں نے کہا میں گھر سے اب نکل جاؤں. تو میں پھر الگ ہو گئی، سائڈ پہ ہو گئی، اور میں نے اپنا مجھے مطلب اتنا مجبور کر دیا. پھر میں عزت اپنی بچانے کی خاطر تو میں نے مردوں والا حلیہ اپنا لیا تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے. اس نے کہا بھائی میں ایک جگہ پہ چوکیداری بھی کرتی رہی، اور چوکیداری کرتی رہی، اور کوئی اسکول تھا اس کے اوپر، تو چھت پہ میں چوکیداری کر رہی تھی. تو میں اکیلی لڑکی ہوں اور میں پورا اسکول خالی تھا، اور مجھے ہر وقت اس کا خوف رہتا تھا کہ میری کوئی عزت نہ لوٹ لے، نہ کچھ کسی کو پتہ نہ چل جائے کہ میں عورت ہوں. اور کہتی میں اس کی چھت پہ لیٹی ہوئی تھی، اور وہاں پہ چاروں طرف سے فائرنگ شروع ہو گئی، اور میں اتنی گھبرا گئی، اتنی خوفزدہ ہو گئی کہ جو ہے نا میں آپ کو بتا نہیں سکتی کہ عورتوں میں کتنی برداشت کرتی. تو اس طرح کی بہت ساری عورتیں ہیں جو اپنے یوٹیوب کے اوپر بھی ادھر ادھر وہ اپنے گھر چلانے کی خاطر یا وہ کوشش کر رہی ہیں کہ ہم لوگ پروموٹ ہو جائیں، چل جائیں، ہمارا کام چل جائے، اور ہمارے جو ہسبینڈ ہیں ان کو بھی تھوڑی سپورٹ ہو جائے، ہماری فیملی کو تھوڑی سپورٹ ہو جائے. تو ایسی بہت ساری عورتیں پوری دنیا کے اندر یہ چل رہا ہے. انڈیا کے اندر بہت سارے لوگ ہیں، جو بہت ساری لیڈیز ہیں جو کام کر رہی ہیں، ان کو لوگ سپورٹ بھی کرتے ہیں. اور صرف یہ پاکستان ہے، ہمیں پہلے بھی اس چیز کے اندر گلا تھا اور اب بھی ہے کہ پاکستان کے اندر اس طرح کے جو لوگ ہیں، یہ پروفیسر جیسے بہن چود، سوری مجھے گالی اس بندے کا نام جب آتا ہے تو گالی کرخت، یہ پورا ایک گروپ بہن چودوں کا ایک گروپ ہے جو مادر چود دلے لوگ ہیں. تو میں گالی کے لیے میں معذرت کرتا ہوں، کیونکہ میں برداشت نہیں کر پاتا ہوں. میں جب بھی حرام زادوں یا ان لوگوں کی بات دیکھتا ہوں، یا ان کے کمنٹس دیکھتا ہوں، ان کی ویڈیوز دیکھتا ہوں، تو مجھے بہت آگ لگتی ہے. پروفیسر نے اب اس کی بہن کے اوپر بات کی ہے. پہلے اس نے سب سے پہلے بات کی، اس نے سلمہ سے اسٹارٹ کیا. اب اس نے پھر اس کے بعد فاروق کی بیٹیوں کے اوپر باتیں کی، چھوٹی چھوٹی بیٹیاں. اس نے کہا کہ باپ کے ساتھ بیٹی کا تعلق ہے. بیٹی کتنی 4-5 سال 7 سال کی بیٹی. پھر اس نے وہ چاچا کے جو بزرگ ہیں ان کے اوپر بکواس کی. یہ بہن چود آدمی کسی کے اوپر بھی بکواس کرتا ہے. پروفیسر تو نے اڑتی دیکھی ہے، تو نے پھنستی نہیں دیکھی. ہر چیز کے اندر اگر انگلی دے گا نا تو تیری کہیں انگلی پھنس گئی نا تو تیرا کام خراب ہو جائے گا. اب تو اس پٹھان کی بہن کو چھیڑ رہا ہے نا. اگر کوئی پٹھان 4-5 پٹھانوں نے تیرے اندر کوئی سافٹ ویئر اپلوڈ کر دیا نا، میری بات یاد رکھ، بہن تک بیوی تک وہ نہیں جائیں گے، لیکن تیری تک زیادہ تک جائیں گے. تجھے وہ الٹا بھی کر سکتے ہیں، ذہن میں رکھنا، کسی بھول میں نہ رہنا. تو جس طرح کی حرکتیں کر رہا ہے نا، اس کا رزلٹ بہت برا آنے والا ہے تیرے لیے. اور تو قانونی طور پہ بھی پھنسنے والا ہے، کیونکہ ایف آئی اے جو ہے نا وہ اب تیرا انشاءاللہ بندوبست کرے گی. اگر یہ زاہد خان نہیں کرتا تو میں کروں گا انشاءاللہ. صرف ابھی ویٹ کر رہے ہیں کہ اس کا رزلٹ کیا آتا ہے، صرف اس چیز کا ویٹ کر رہے ہیں. اگر ادھر سے رزلٹ آتا ہے اور وہ سارا کچھ تیرے خلاف کارروائی ہو جاتی ہے، اور تیرا کتے والا جو بہن چود منہ ہے نا یہ تیرا بند ہو جاتا ہے، تو انشاءاللہ تیرے جیسے گٹر سارے بند ہو جائیں گے جو یوٹیوب پہ یہاں پہ گٹر کھول کے بیٹھے ہیں. جاہل، ان پڑھ، بہن چود. اپنا نام تو نے پروفیسر رکھا ہوا ہے، تو اتنا غلیظ آدمی ہے، اتنا تو غلیظ اور گٹر آدمی ہے، اور اتنا تیرے فالو کرنے والے ہیں تو بہن چود لوگ ہیں جو تیرے جیسے گٹر جیسے گھٹیا آدمی کو فالو کرتے ہیں، بہن چود دلے. تو بہرحال میں معذرت کرتا ہوں. یہ کمینے لوگوں جو ہے نا، ان کا جب بھی وہ آتا ہے. میں سوشل میڈیا سے 12-13 سال سے میں سوشل میڈیا سے مطلب میں وابستہ ہوں، اور میں اس وقت سے میں سوشل میڈیا کو اور ان چیزوں کو بھانپ گیا تھا کہ یہ کام اور یہ چیزیں جو ہیں ایک ٹائم کے اندر آ کے لوگوں کے لیے بے روزگاری کا، پاکستان کے حالات آپ کے سامنے، اکانومی تباہ ہے، مہنگائی عروج پہ ہے، ہر چیز لوگوں کے لیے کھانا پینا مشکل ہو گیا، بجلی کا بل بھرنا مشکل ہوا ہے. تو اس معاملے کے اندر کچھ لوگ اگر آ کے یوٹیوب، پوری دنیا کما رہی ہے یوٹیوب سے، اگر کوئی پاکستانی عورتیں یا کوئی فیمیلز آتی ہیں تو اس جیسے بہن چود آتے ہیں، اور یہ بہن چود جو ہے نا یہ آ کے لوگوں کو کام نہیں کرنے دیتے، ان کی عورتوں کے اوپر ان کے اوپر بکواسیں کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو ان جیسوں کا گلا بند کرنا، یہ جو خام خواہ کسی کی عورتوں کے اوپر بکواس کرتے ہیں اور بھونکتے ہیں، ان جیسوں کا گلا بند کرنا جو ہے نا وہ بہت ضروری ہے. تو بہرحال میں معذرت کرتا ہوں، بات تھوڑی لمبی ہو گئی ہے، تھوڑا سا میں غصے بھی ہو گیا ہوں. میں غصے کے موڈ میں نہیں تھا. میں نے کہا تھوڑا سا میں ریلیکسنگ، جیسے میرا ایک ہے وہ کہ میں ہنسی مذاق کے اندر ساری بات کرتا ہوں، اور ہنسی مذاق میں سیریس چیزیں بھی ڈسکس کر لیتا ہوں تاکہ یہ ڈپریشن کا شکار نہ ہو. لوگ ڈپریشن میں ہیں، لوگ پریشان ہیں، لوگ روزی روٹی کو تنگ ہے. اور ان لوگوں نے یہ جو مسئلہ بنایا ہوا ہے ستارہ یاسین کو لے کے، اور اس کو سلمہ یاسین. ابھی مجھے ایک کمنٹ آیا، ایک فیمیل تھی، میں نام مجھے نہیں پتا، موبائل میرا دوسرا نام پر میں ذکر کر دیتا ہوں نام لیڈیز کے لیے بغیر
تو انہوں نے کہا کہ میں نہیں مانتی کہ یہ میں نے ویڈیو تھی اس میں کسی نے بتایا تھا کہ یہ جو اس کا شوہر ہے کوئی امیر آدمی ہے اور اس کے پاس 4 پیسے ہیں، تو اس نے کہا میں نہیں مانتی، یہ ایک بکھی فیملی ہے، ایک بغیرت فیملی ہے، اور یہ حقیقت ہے بکھی۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ہمارے اپنے جو ہے نا اس علاقے میں کچھ لوگ ہیں، ہمارے اپنے جاننے والے ہیں بہت زیادہ، تو 10-10 مربع ان کی زمین ہے، 10-10 مربع زمین، ان کو ساری زندگی لوگوں سے مانگ کے کھاتے دیکھا ہے۔ 10-10 مربع زمین تھی ان کی اپنی، گھر میں سالن نہیں پکاتے تھے کہ ساتھ والے گھر میں حویل ہوتا ہے نا، یہ ایک فیملی ادھر رہتی ہے، ایک فیملی ادھر رہتی ہے، ایک فیملی ادھر، ایک کٹوری مل جائے گی سالن کی تو ہم کھا لیں گے، اس نے پکائی ہے نا، وہ پکائے گی تو کٹوری ہمارے تک پہنچا دے گی۔ اس طرح کے لوگ بھی دیکھیں، ساری زندگی ہونڈا موٹر سائیکل لیا ہے اور اس ہونڈا موٹر سائیکل پہ پھر وہ بھی قسطوں کا، ویسے کہنے کو ذمہ دار ہیں، اتنی زمینیں ہیں، زمینوں پہ کھڑے ہیں جی، امبا دا باغ ایسے سارا، ایسے یہ دیکھو امبا دا باغ سارا دیکھو، ایسے سارا فلاں دیکھو، اور اوقات ان کی یہ تھی۔ دوسروں کا حق کھانا تو معمولی بات ہے، زمینوں پہ قبضہ کرنا، یہ کرنا وہ کرنا، سارا کاروبار ان کا، ایسے لوگ دیکھے ہم نے۔ تو یہ لوگ جتنے مرضی ترقی کر جائیں، جو میں یہ کہتا ہوں کہ اس علاقے کا بندہ پی ایچ ڈی بھی کر جائے اور رہے گا ایسے ہی، مینٹیلٹی یہی رہے گی، وہ کبھی بھی ان کی مینٹیلٹی بدل نہیں سکتی، اس کا ذہنیت چینج نہیں ہو سکتی، وہ اپنے گھٹیا پن سے باز نہیں آ سکتے، جو بیسیکلی گھٹیا ہے نا، وہ اپنے گھٹیا پن سے، کمی میں 100 کمیاں ہوتی ہیں، چاہے وہ کمی جتنا مرضی ہو جائے۔ تو بات اتنی سی ہے کہ کوئی کسی کو جس کو جو لائن ملتی ہے نا، وہ اس لائن کے مطابق کام کرتا ہے، جس بندے کو لائن ملتی ہے۔ اب کسی کو آپ ایک مولوی ہے تو وہ کہے میرے مولویوں کے طریقے کے اوپر سارے چلو، تو وہ ایسا ممکن نہیں ہوتا، کیونکہ مولویوں کے اندر بھی پھر کئی برانچیں ہیں، بریلوی برانچ ہے، شیعہ برانچ ہے، دیوبندی برانچ ہے، اہل حدیث برانچ ہے، اور پھر اس کے علاوہ بھی کوئی توحیدی برانچ ہے، ایسی ساری برانچیں ہیں۔ ان برانچوں کے اندر بھی مولوی بھی ہو تو پھر کس برانچ کا مولوی ہے، اس برانچ کے مطابق کام کرنا اس نے، اس فرقہ کے مطابق اس نے کام کرنا، اس سے وہ ہٹے گا نہیں۔ فرقہ واریت یہ معاملہ، چلو اس چیز کو ڈسکس نہیں کرتے، لیکن بات یہ ہے کہ اس معاملے کو لے کے بھی یہ پھر مولویوں کے اوپر بات آ رہی ہے۔ آپ کو نہیں پتا کہ وہ اب میں نام بولا ہوں بھائی کا، وہ ایک مولوی ہیں اور وہ کمنٹ کرتے ہیں، پوسٹ کرتے ہیں، تم اسلام کے تو اینٹی ہو۔ پروفیسر نے اور سلمہ نے دونوں نے یہ بکواس کی تھی کہ 4 گواہ والا کوئی سین نہیں ہے۔ میں دوبارہ اس کو ڈسکس کرتا ہوں کہ اسلام کے اندر قرآن مجید کے اندر آیت ہے کہ اگر آپ کسی کے اوپر جو ہے وہ کسی عورت کے اوپر آپ اگر الزام لگاتے ہیں اس کا زنا کا، تو اس کو آپ ثابت نہیں کر پاتے تو آپ کو 80 کوڑوں کی سزا ہے، بقول جتنے بھی یہ لوگ ہیں۔ ابھی ان کے پاس پہلے کیا تھا، کارڈ تھا، اس کے بعد جو ہے نا اس کے وہ تھا گوگل کی فیک ہسٹری، کیونکہ جو اسور کا بھائی ہے وہ کمپیوٹر ماسٹر ہے، اس کو ان چیزوں کو پتہ نہیں ہے، لیکن ان چیزوں کو پتہ ہے، لیکن اس کو یہ پتہ نہیں ہے کہ جو آگے بیٹھے ہوئے ہیں وہ سارے کمپیوٹر کے کیڑے بیٹھے ہوئے، کمپیوٹر کے ماسٹر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ تیری بات کو تیری جیسے چوتیا کو 1 منٹ میں پکڑ لیتے ہیں۔ اور گوگل ہسٹری والا ڈرامہ بھی نقاب ہو گیا 1 سیکنڈ کے اندر، نیکسٹ ڈے ہی بکواس ان کی کے بعد۔ اب ٹک ٹاک کی وہ اس کی ویڈیوز لے کے آ رہے ہیں اور وہ لا رہے ہیں، اور وہ جی اس کے دیکھیں جی وہ ٹک ٹاک بنا رہی ہے اور پیچھے گانا لگا اور پیچھے یہاں پہ اس کے نا وہ بائٹ ہے، اچھا بائٹ ہے اس کا۔ تو مجھے ایک بات بتائیں، اس کی 3 بچے ہیں ستارہ یاسین کے، تو اس نے کیا وہ انٹرنیٹ سے ڈاؤن لوڈ کیے ہیں بچے؟ کہ ظاہری سی بات ہے اس کے بائٹ بھی ہوگا، بہت کچھ ہوگا، 3 بچوں کے لیے بڑی محنت کرنی پڑتی ہے، محنت کے بغیر تو نہیں اس کے 3 بچے ہو گئے۔ تو شرم کرو یار، وہ ٹک ٹاک بناتی ہے، اس کے وہ جب سعودی عرب میں تھی اور وہ اداس تھے اپنے شوہر کے لیے، تو اس وقت بھی اس نے ایک ایسی ویڈیو بنائی تھی، اور اس کی عادت ہے وہ ایسے ویڈیو بناتی رہتی ہے، اور وہ ٹک ٹاک پہ جتنے لوگ ہیں، ہزاروں لوگ ہیں، تو کیا مطلب ہے سارے کے سارے 2 نمبر ہیں، سارے کے سارے 1 نمبر ہیں، وہ سارے کے سارے زانی ہیں، تو صرف تم دودھ کے دھلے ہو جو بیٹھے ہو، باقی ساری دنیا زانی ہے۔ تمہارے جیسے بندوں کی ذہنیت ہوتی ہے، تمہاری جیسی عورتیں بھی 36 مردوں کے نیچے لیٹتی ہیں، اور اس جیسے مرد وہ ساری زندگی وہ کہتے ہیں کیا کہتے ہیں، کل کے جو آج کے جو عاشق ہیں پہلے وہ معشوق تھے، جب بھر گئی ٹینکیاں تو بہنے لگی ٹوٹیاں۔ تو ان جو پروفیسر جیسے ساری زندگی جواروں میں لیٹتے ہیں دیہاتیوں کے ساتھ، اور اس کے بعد جو ہے نا ان کی بیویوں کا بھی یہی حال ہوتا ہے، اور اس کے بعد جو ہے نا جب بڑے ہو کے یہ پھر اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم دنیا کے نیک ترین لوگ ہیں، باقی دنیا کے اندر جتنے لوگ ہیں سارے کے سارے ناپاک ہیں، سارے کے سارے زانی ہیں، سارے کے سارے دلال ہیں، سب کا صرف نیک پاک تم ہو۔ تم چوتیوں کی، تم لوگوں کی اوقات کیا ہے، تمہاری حیثیت کیا ہے، تم اس دنیا کے اندر ہو کیا، تم کھڑے کہاں ہو، تمہاری حیثیت کیا ہے، تمہاری اپنی اوقات تمہاری نہیں ہے، تم بیٹھ کے بات کر لے تو کبھی کسی کے اوپر، کبھی کسی کے اوپر، کبھی کسی کے اوپر، حالات تمہارے یہ ہیں۔ ستارہ یاسین کے نام پہ تم کماتے ہو، جو اچھا ہاں مجھے یہاں پہ کمنٹس ہے تو کچھ ستارہ یاسین کے نام کے اوپر جو ہے نا آپ ویوز لے لیں، ستارہ یاسین کے نام پہ میں نے ویوز لینے ہوتے تو میرا دوسرا چینل ہے IPI آفیشیل، اس کے اوپر جاؤ، اس پہ 2.5 لاکھ لوگ ہیں میرے پاس، میں یہاں 2-4 ہزار کے بی بی کے
میری بیوی کا یہ جو چینل ہے اس 2-4 ہزار سبسکرائبر کے اوپر اس کے اوپر نہ بیٹھا ہوتا. میں نے یہ سب لائکس لینے ہوتے تو میرے پاس فیس بک کے پیجز ہیں جن پہ 10-10 لاکھ لوگ ہیں. میں کوئی آج کا سوشل میڈیا پہ نہیں ہوں, ان کی طرح کنٹوٹا نہیں ہوں میں, مجھے پتہ ہے ان چیزوں کا, اور ہمیں ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے. الحمدللہ میرے بچے اچھا کھاتے ہیں, اچھا پیتے ہیں. تو جتنے تم یوٹیوب سے کماتے ہو اتنا تو ہم 2 دن میں خرچ کر دیتے ہیں. بیٹھ کے باتیں کرتے ہو تم یہاں پہ لوگوں کے اوپر. اب بات کرنے کے لیے کوئی سوشل میڈیا کی جو پلیٹ فارم ہے صرف بات کرنے کے لیے, کہ اگر ہم نے کسی کے حق میں بولنا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ ہم نے کہیں تو بیٹھ کے بولنا ہے نا, کہ اپنے گھر میں اکیلے بیٹھ کے بولتے رہے. اب ستارہ والے مسئلے میں کہ اندر کسی نے بولنا ہے تو کیا اکیلے بیٹھ کے بولے گا؟ صرف تمہیں حق ہے کہ تم ستارہ کے نام کے اوپر ویوز لو, اس کو گالیاں دے کے. اگر کوئی اور بولے گا تو تم اس کو بکواس کرو گے بیٹھ کے. شرم کرو. اور ہاں, اور یہ جو یہی کمنٹ دلشاد ریئیکشن والے کو کیا کہ تم جیسے چھوٹے یوٹیوبر یا اور یار چھوٹے یوٹیوبر بکواس بند کرو. سب ہر کوئی چھوٹا یوٹیوبر ہوتا ہے جب اسٹارٹ کرتا ہے, آہستہ آہستہ ترقی کرتا ہے. تم تو وہ بہن چودو, تمہارے پاس تو کوئی وہ بھی نہیں ہے. ستارہ یاسین کے علاوہ تمہارے پاس ٹاپک ہی نہیں ہے. تم شروع سے لے کر اینڈ تک تمہارے پاس ایک ہی ٹاپک ہے, ستارہ یاسین ہے یا مصطفیٰ ساجد ہے یا ستارہ یاسین ہے. تمہارے پاس اور کچھ ہے کیا؟ نام رکھا ہوا ولیج انسائڈر. بہن چود ولیج انسائڈر, ولیج کے اندر تو دکھا, ولیج اپنے ثقافت دکھا, اپنے ملک کی ثقافت دکھا, اپنے شہر کی ثقافت دکھا, اپنے دیہات. ولیج انسائڈر چینل کا مطلب یہ ہے. ولیج انسائڈر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تو بیٹھ کے کبھی فاروق کی بیٹیوں پہ باتیں کر, کبھی تو اس کے بعد اور تیری اپنی بیوی پہ بات ہوئی تو تیری پیچھے سے مرچیں لگ گئی ہیں حرامزادے. تیرے اپنی بیوی پہ بات ہوئی تیرے پیچھے سے مرچیں لگ گئی ہیں. مرچیں تو تیری پوری سے پوری لگ گئی, مرچیں پوری ڈنڈا مرچوں والا تیرے پیچھے جائے گا. FIA انشاءاللہ تیرے سر پہ آنے والی ہے. اور یہ تیری ایکٹنگ ہے نا سری 2 چھتروں میں تیری نکلے گی. اس وقت تجھے انہوں نے کیا نا ننگا, اور ننگا کر کے تیری وہ نرم جگہ کے اوپر انہوں نے لگایا چھتر, تو تیری طبیعت بالکل فٹ ہو جائے گی. بغیرت آدمی تو یوٹیوب کے اوپر بیٹھ کے عورتوں کو گالیاں دیتا ہے, بکواس کرتا ہے اور عورتوں کی عزتیں اچھالتا ہے. کتے آدمی, تیری اوقات کیا ہے حرام زادے تو بیٹھ کے یہ باتیں کرے. تو بہرحال تیرا بندوبست تو انشاءاللہ بہت جلد ہونے والا ہے. اب میں بھی دیکھتا ہوں جو ہے نا, ابھی میری آج میرے ایک دوست ہیں, وہ بھی ادارے سے ہیں, ایک حساس ادارے سے ہیں, لیکن ان کا یوٹیوب چینل ہے. وہ انشاءاللہ میں نے ان کو کہا ہے, مجھے کہہ رہے تھے کہ اس کے اوپر تھوڑی سی ڈیٹیل مجھے بتاؤ, تو وہ ساری سچویشن کیا ہے. تو میں نے ان کو 1-2 ویڈیوز بھیجی ہیں اور ان کو بھی میں ان کر رہا ہوں. اور انشاءاللہ ابھی سسٹر کہہ رہی تھی کہ کچھ, لیکن میرے خیال میں تو ابھی بہت سارے لوگ آ گئے ہیں, اور بھی بہت سارے لوگ آ گئے ہیں. وہ ایک مرد کلندر کے نام سے ID ہے. ستارہ ابھی ان کے پاس گئی ہوئی تھی وہاں پہ, مطلب مہمان بھی ان کی بنی ہے دبئی میں. ان کو آپ کر لیں سبسکرائب ان کے چینل کو. تو وہ بڑی بڑی لکھی باتیں کرتا ہے اور اسلام کے مطابق باتیں کرتا ہے, اس کو کریں. اور ایک وہ میں نے اس کو ہماری کمیونٹی کے اوپر ایک مولانا صاحب ہیں انڈیا سے, ان کو کاپی کریں, ان کو سبسکرائب کریں. اور آپ اس کو دلشاد ریئیکشن کو اس کو سبسکرائب کریں. زاہد خان کے گروپ کو سبسکرائب کریں. ٹھیک ہے, جن کو زاہد خان سے تکلیف ہے کہ زاہد خان کا رویہ سخت ہے یا وہ بری بات کرتا ہے, یا ان کو زاہد خان بارے میں نہیں آ رہا جن لوگوں کو, تو وہ آپ لوگ ان کو سن لیں. یہ اتھینٹک طریقے سے آپ کو دلشاد ریئیکشن والا, مرد کلندر والا, اور جو دوسرا وہ مولانا صاحب ہیں خاص طور پہ اسلامی حوالے سے, آپ ان کو سنیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ کس جگہ کے اوپر بیٹھے ہیں. ابھی یہ بات کر رہے تھے, آج بڑی خوبصورت مولانا صاحب نے بات کی, میں نام بولا ہوں ان کا, ہماری کمیونٹی کو ان کا وہ ویڈیوز شیئر ہوتی رہتی ہیں اسی چینل کے. تو انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی اور بڑی اتھینٹک انہوں نے باتیں کی ہیں, کہ وہ یہ بتا رہے تھے کہ اگر یہ سلمہ یاسین یا یہ لوگ یہ جو ہیں ان کے پاس یہ ڈرامے کر رہے ہیں یوٹیوب کے اوپر, تو یہ اگر جاتے ہیں عدالت کے اندر یہ کیس لے کے زنا کا, تو وہ پوچھیں گے گواہ کدھر ہے آپ کے پاس 4, ان کے پاس کوئی گواہ نہیں ہے. وہ یہ بھی پوچھیں گے جب آپ لوگوں نے گواہوں نے دیکھا تو کیا دیکھا, عورت نیچے تھی یا مرد نیچے تھا. یہ ساری چیزیں بڑے بڑے سخت قسم کے اس معاملے میں سوالات ہوتے ہیں جن کا ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے. ان کے پاس کارڈ ہے, ان کے پاس فیک گوگل ہسٹری ہے, اور اب اس کی ٹک ٹاک کی ویڈیوز نکال کے لے ہیں. اور یار ٹک ٹاک پوری دنیا دیکھتی ہے, سب کو پتہ ہے. ستارہ یاسین کی ویڈیوز بھی ہم شروع سے دیکھ رہے ہیں. تو یہ ڈرامے بازیاں بند کرو اور خدا کا نام لو, کوئی اور ٹاپک چنو. اس ٹاپک کے علاوہ بہت سارے ٹاپک ہیں. ابھی وہ ایک لڑکی سارا وہ جو قتل ہو گئی ہے وہ دیکھ لو, وہ ٹاپک ہے. کوئٹہ کے اندر ایک ڈاکٹر ہے, اس کے 4 بیٹے تھے اور سگے بھائی نے جو ہے 3 بھائیوں کو قتل کر دیا ہے. اور بہت سارے ٹاپک ہیں کرنے کے لیے بات. اور دوسری بات میں اینڈ پہ سمیرہ عزیز صاحبہ کو کہوں گا, سمیرہ عزیز صاحبہ آپ کا یہ کیلیبر نہیں ہے. اگر آپ صحافی ہیں تو آپ کا کام ہے کہ آپ ڈیلی کی بنیاد کے اوپر سعودی عرب کے حوالے سے اور جو بھی آپ کے پاس انفارمیشن ہوتی ہے خبروں کے حوالے سے, کیونکہ آپ صحافی ہیں تو آپ صحافت کریں,
اور اپنی خبریں چلاتی رہیں تو آپ کے پاس کوئی کمی نہیں ہوگی آپ کے پاس اس کی سبسکرائبر کی. اس طرح کے نام کے اوپر سبسکرائب لینا اور یہ ڈرامے بازی آپ بھی بند کریں، اور ہمیں بھی اچھا نہیں لگتا. اور دوسری وہ جو فرسٹریشن ہے آپ کی، مجھے بھی افسوس ہوا کہ آپ کے شوہر کو دیکھ کے کہ میرے بھی والد کی عمر کا مطلب آدمی آپ کا شوہر ہے، تو پھر میں سمجھ سکتا ہوں کہ آپ کی مجبوری کیا ہے اور آپ کی فرسٹریشن کیا ہے. تو مزید میں اس کے اوپر ڈسکس نہیں کرنا چاہتا. تو ہمارے دیکھ لیں آپ صحافی پاکستان کے، آپ جو تو سعودی عرب کی صحافی ہیں، ہمارے پاکستان کے صحافی دیکھ لیں جتنے بھی، سب کے کروڑوں سبسکرائبر ہیں، لاکھوں کی تعداد میں سبسکرائبر ہیں، اور وہ 1-1 کروڑ روپے مہینہ کما رہے ہیں اس یوٹیوب سے. تو آپ کو کیا ہے؟ آپ کے پاس صرف یہ ستارہ تھی، تو آپ کے پاس کچھ صحافت نہیں ہے، آپ کے پاس کچھ بھی بتانے کو نہیں ہے، کچھ خبریں دینے کو نہیں ہے. آپ صرف آ کے بتاتی ہیں میں صحافی اور گروپ آف انڈسٹریز کی میں آنر ہوں، اس کے علاوہ آپ کے پاس بتانے کو کچھ بھی نہیں ہے. اور آپ آ کے اس طارہ یاسین کی فیک ہسٹری اور فیک باتیں، ابھی آپ نے وردہ کے اوپر بھی باتیں شروع کر دی کہ وردہ ایک لائیو میں آئی، وہ بیچاری نہ یوٹیوب کے اوپر ہے، نہ وہ صرف ایک سبسکرائبر ہے، اور کسی لائیو کے اندر اس نے آپ کے ساتھ آپ کی طبیعت اس نے فریش کی تو آپ اس کو جواب نہیں دے سکیں، تو پھر آپ نے اس کے اوپر باتیں کرنی شروع کر دیں کہ یہ کرپٹ ہے، یہ فلاں ہے فلاں ہے. مطلب آپ لوگ جتنے بھی ہیں، آپ کی ذہنیت ہی یہی ہے کہ جو بھی آپ کے اینٹی ہے اس کو آپ کرپٹ ثابت کرو، اس کو آپ غلط ثابت کرو، اور اس کو عورت ہے تو اس کو، یعنی سلمیٰ ایک نیک پاک عورت ہے، اور سمیرہ عزیز ایک نیک پاک عورت ہے، اور پروفیسر ایک نیک، 3-4 یہ نیک پاک لوگ، بیبو ایک نیک پاک عورت ہے، نینا ایک نیک پاک عورت ہے. یہ 5-6 لوگوں کا ٹولہ جو گروپ ہے یہ نیک پاک لوگ ہیں، اور باقی جتنے بھی پاکستان میں ہیں یا یوٹیوب جو ہے نا وہ کرپٹ ہیں. شرم کریں، بہت بری بات ہے یہ. اللہ حافظ، دعاؤں میں یاد رکھیں، خوش رہیں.